کر بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. سر پر قرآن رکھ کر کے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. عبدالحکیم بات کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے. ارکان کیا چھوڑو. عبدالحکیم پڑھ رہا ہے. حدیث شریف کیا ہے. علی جب خندق میں چلے, علی خندق کو چھوڑو, علی بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ. نہیں نہیں نہیں, مجھے حسین بیان کرنا. حیدری. درود پڑھے محمد آل محمد پر. میرے محترم سامعین, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن 1,00,000 آدمی کو اگر ایک آدمی بے وقوف بنائے تو میں برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے اور نہ کسی گروپ سے تعلق ہے. نہ میں مسجد کا خطیب ہوں, نہ میں جنازے نماز پڑھاتا ہوں, نہ میں استخارہ کرتا ہوں, نہ میں تعویذ لکھتا ہوں. میں نے مولا سے منبر مانگا تھا جو مجھے مولا نے دیا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی, اور میری موجودگی میں میرے مولا کے خلاف کوئی بات کرے تو یا تو مر جاؤں اسی دن. نعرہ حیدری. تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم کا اللہ نے کہا وما تشاؤون, اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے, اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے, الا ان یشاء اللہ, مگر جو میں اللہ چاہتا. یعنی نہیں گھبرائے بھائی, توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں عرض کیا کروں کہ ایک آدمی جس کے پاس 30 ڈگریاں ہیں وہ ابھی تک خاموش سن رہا ہے, جس کو گرامر کا پتہ نہیں. اب میں ایسے ہی چلا جاؤں تو کل مجھے قیامت میں جانا ہے یا نہیں جانا. اب جس کو یہی پتا نہیں ہے, درود کا پتا نہیں ہے, میں نے عرض کیا بھائی اصل میں جو اختلاف ہے وہ رسول کی ذات پر ہے. جب ہم نے رسول کو پہچان لیا تو پھر حسین ہماری سمجھ میں آئے گا. خدا کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ اس کا یہی پہلو ہے کہ یہ رسول ہے, ہر وقت رسول ہے. بھائی گھبرا گئے شاید. یہ 24 گھنٹہ رسول ہے. اور عزیزان محترم یہی سبب ہے جو آیت جس پر بحث ہوئی اور جہاں سے بحث چلی تو میرے اوپر واجب ہے کہ آپ کو سمجھا کر میں آگے چلوں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے, نبی پر نہیں, النبی پر. اب کراچی والوں کچھ تو اتنے بڑے بڑے عالم یہاں گزرے ہیں, تو کچھ تو آپ بھی سمجھیں کہ اللہ نے کہا کہ میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر, نبی پر نہیں, النبی پر. یہ الف لام جنسیہ کا ہے, معرفے کا نہیں. بھائی سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر, النبی پر, نبی پر نہیں, النبی پر. الف لام جنسیہ کا ہے, اور اسی لیے کوئی کتاب نہیں ہے
नौजवान जो बेचारे यहाँ चीख रहे थे, क्यों चीख रहे थे? इसीलिए कि कोई किताब नहीं है। जब ये अलफ लाम जिनसिया का है, जब ये आयत नाजुल हुई तो सहाबे कराम ने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। रसूल ने फरमाया मेरे ऊपर दम बुरीदा, दुरूद मत पढ़ो। कहा क्यों? आपने फरमाया इसीलिए कि दुरूद अल नबी पर है, अलफ लाम जिनसिया का है, सिर्फ मेरे ऊपर दुरूद नहीं, जो मेरी जिन्स में से है, जो मेरी जिन्स में से हैं, उन पर भी दुरूद पढ़ो। तो फरमाया आपके जिन्स में से कौन है? तो फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मदिन। और हमारे भाइयों ने लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। आगे कोई किसी किताब में दुरूद नहीं है, यानी आल रसूल की जिन्स में से है, आल रसूल की जिन्स। और अल्लाह ने नबी क्यों कहा, रसूल नहीं कहा कि अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं रसूल पर, मुस्तफा पर, मुस्तफा पर नहीं, नबी पर। या अल्लाह अपने नबी क्यों कहा? तो शायद जवाब मिले कि अब्दुल हकीम जब से नबी है, जब से नबी है, मैं तब से दुरूद पढ़ रहा हूं। और रसूल ने आवाज दी कुन्तु नबिय्युं आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम का वजूद न था, मट्टी न थी, पानी न था। अल्लाह ने कहा जब से नबी है, नबी अकेला नहीं था, तब भी आल शामिल थी। जब से ये है, मैं और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते आए हैं, पढ़ते रहे हैं और पढ़ते रहे। ये है रसूल, ये है हमारा रसूल, जिसका नाम ही खुदा ने रखा मुहम्मद। थोड़ी सी जहमत देना, 2 जुमलों में पूरी तकरीर खत्म करूंगा। इसका नाम है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मुहम्मद मगर रसूल। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखो अल्लाह का नाम है महमूद, इसका नाम रखा मुहम्मद। अल्लाह का नाम महमूद और इसका नाम मुहम्मद, दोनों का मादा हम्द है, दोनों का मादा हम्द। महमूद की माने है जिसकी तारीफ की गई हो या तारीफ की जाए, और मोहम्मद की माने है जिसकी ज्यादा में ज्यादा तारीफ की जाए या ज्यादा में ज्यादा तारीफ की गई हो। अल्लाह का नाम महमूद जिसकी माने है जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद की माने जिसकी ज्यादा में ज्यादा तारीफ की जाए। या अल्लाह, होना तो ऐसे चाहिए था कि आपका नाम होना चाहिए था मोहम्मद, इसका नाम होना चाहिए था महमूद, क्योंकि आपका नाम है महमूद यानी जिसकी तारीफ की गई हो, और इसका नाम है मोहम्मद जिसकी ज्यादा में ज्यादा तारीफ की जाए। तो शायद खुदा का जवाब मिले कि अब्दुल हकीम मेरी तारीफ मखलूक ने की है, अंबिया ने की है, औसिया ने की है, जिन्नों ने की है, लेकिन इसकी तारीफ मैंने खुद की है। भाई जोर से नारा लगाओ, सो गए शायद। नारा हैदरी, जोर से नारा लगाओ कि यहां कराची वालों को पता लगे। इसका नाम मेरी तारीफ मखलूक ने की है, और इसकी तारीफ मैंने खुद खुदा की है। नौजवानों, बुजुर्गों, यौम हुसैन पर आदमी कुछ तो बताए कि हम जो हुसैनी हैं
ہم حسین کو کس طرح مانتے ہیں، اس کا پیغام کیا ہے؟ حسین کا کم از کم پیغام تو ہمارا فرض ہے۔ میرے دوستو، آج خاکم بدہن خدا نہ کرے اسی کراچی میں میں خدا کے خلاف ایک جملہ کہوں تو کل پریس میں آ جائے گا کہ عبدالحکیم سے زیادہ کوئی کافر نہیں ہے، اسی لیے کہ اس نے خدا کے خلاف یہ جملہ کہا۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اتحاد ہو سکتا ہے رسول کی ذات پر، لیکن ایک بات ہے کہ اگر میں یہاں کراچی میں ایک جملہ رسول اللہ کے خلاف کہوں تو کل پریس میں آ جائے کہ عبدالحکیم کافر ہے، جو خدا کے خلاف بات کرتا ہے۔ ارے جس کی مخلوق تعریف کرے اگر میں اسی سے عیب نکالوں تو میں کافر ہوں، اور جس کی خود خدا تعریف کرے اگر اسی سے کوئی عیب نکالے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہی میں عرض کر رہا ہوں، آیتیں سنو غور سے تاکہ حسین ہماری سمجھ میں آ جائے۔ نوجوانوں کو خاص جنہوں نے یوم حسین یہ آرگنائز کیا ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہر ایک کو کہنے کا موقع دیا جائے۔ جب اس نے بات کی تھی ہم خاموش تھے، ہماری بھی بات کوئی سنے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہ عبدالحکیم کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا، اور جب دے گا تو عبدالحکیم خطابت چھوڑ دے گا۔ ایمان 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 ایمان، یہ ایمان ہے کیا؟ ہمیں دکھاؤ تو صحیح ہے، ہمیں دکھاؤ، کیونکہ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے میرے ایمان کا انکار کیا تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا۔ نماز ختم، روزہ ختم، زکوٰۃ ختم، اب کہاں رہا نماز کا وجود؟ سارے سو گئے میرے دوستو شاید۔ نعرہ حیدری، سو نہیں، سو نہیں، کہاں گئی نماز؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان کا انکار کیا تو ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا، ضبط نہیں حبط کروں گا۔ کیا کریں میرے دوستو، میرے نوجوانوں؟ واقعی کراچی بڑی اسٹیج ہے، لیکن پہلے مدرسوں میں جا کر پڑھو اور پھر تقریریں سنو۔ گرامر کے اعتبار سے قرآن گرامر ہے، اس کے گرامر کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ عربی آتی نہیں، گرامر آتا نہیں۔ میرے نوجوانوں، یہی سبب ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم، کوئی مسلمان کہے کہ عبدالحکیم نے غلط کہا تو سر عام مجھے پھانسی دی جائے، کہ اللہ نے کہا کہ جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ تو نماز رائگان۔ کیا ہے ایمان؟ کہاں ڈھونڈے ایمان کو؟ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اسی لیے تمام مسلمان اسی بات پر متفق ہے کہ جب علی خندق میں چلے، ایمان لفظ نہیں، ایمان وجود ہے۔ ایمان لفظ کا نام نہیں، آواز کا نام نہیں، صوتی اثرات کا نام نہیں، ایمان وجود کا نام ہے۔ اور رسول نے یہ فرمایا، جب علی چلے تو پوچھا کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایمان کا وجود بھی بتایا، کفر کا وجود بھی بتایا۔ سو گئے شاید، افسوس کی بات ہے نوجوانوں۔ نعرہ حیدری، ایمان کا وجود بھی بتایا،
کفر کا وجود بھی بتایا. اور پھر آگے چلے تو پوچھا کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. اسلام کا وجود بھی بتایا، شرک کا وجود بھی بتایا. تیسری مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الدین کلہ الی النفاق کلہ، کل کا کل دین کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے. دین کا وجود بھی بتایا، نفاق کا وجود بھی بتایا. اب سارے ایک جیسے کیسے؟ رسول نے خندق میں فیصلہ کر دیا کہ میں عبدالحکیم تمہیں ایمان کا وجود بھی بتاتا ہوں، اسلام کا بھی، دین کا بھی، کفر کا بھی، شرک کا بھی، نفاق میں بھی. عبدالحکیم چاہے آج ہو چاہے کل ہو، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ یہ رسول ہے ہمارا. کون سا رسول؟ جس کے لیے اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. رسول بلند، اس کا ذکر بلند. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ رسول بلند، اس کا ذکر بلند. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ کا کردار بلند. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ کا مقام بلند، آپ کا مکان بلند. خود بلند، اس کا ذکر بلند، اس کی ذات بلند، اس کی رفتار بلند، اس کی گفتار بلند، اس کا مقام بلند، اس کا مکان بلند. اور پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. میرے حبیب کے نہ چلنے میں آگے ہو، نہ بات کرنے میں آگے ہو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ گرامر کے مطابق بات کروں کہ آپ کہاں سے لے کر آئے. یہ ان آیتوں میں، ان الفاظوں میں ہے. میرے حبیب کے نہ آگے آگے چلو، نہ آگے آواز کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اپنے آوازوں کو اور رسول کی آوازوں سے بلند مت کرو. عجیب جملہ، ایک ہی جملے میں اللہ نے پورے عقیدے کو اللہ نے ایک ہی بات میں سمیٹ دیا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور دیکھو جس طرح ایک دوسرے کو سمجھ کر تم بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر. کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا، اور تم کراچی والے خاموش رہ گئے. کتنا بڑا جملہ کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جس طرح تم ایک دوسرے کو سمجھ کر بات کرتے ہو، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر بات کرتے ہو، اگر تم نے میرے رسول کو اپنے جیسا سمجھ کر بات کی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نماز ختم. اب بتاؤ نماز کہاں گئی؟ نعرہ حیدری. بھائی زور سے نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری. سمجھ میں آتی نہیں ہے بات؟ عقیدے کو پہلے عقیدے کو صحیح کرو کہ جس طرح تم اپنوں سے دوست
سمجھ کر بات کرتے ہو. اگر تم نے رسول سے ایسے بات کی کہ یہ بھی ہم جیسا ہے تو انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو رائگان بنا دوں گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، ٹیپ کا جواب ٹیپ سے دو. یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے. نوجوانوں، کسی کو جرأت ہو جو دیوار پر ہمیں کافر لکھے، یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے. نعرہ حیدری خاموشی کا نتیجہ ہے. یہ ہے رسول جس کو اللہ نے کہا طٰہٰ، اے میرے طیب، اے میرے طاہر رسول. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی ہے. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی. ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ تو مجلس میں آتے ہی کم ہے نا. جب آتے ہی نہیں ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ وہ احسان کرتے ہیں نا. ساری زندگی سارا سال سوتے رہتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا چاہیے. کسی نے جا کر آفس میں کہا یا علی مدد، نہیں کہو یا علی مدد، میرے نوکری کے پیچھے پڑ گئے. نعرہ حیدری. نہیں چاہیے مجھے، نہیں مجھے نہ ایم پی ایس، نہ ایم این ایس، نہ کوئی منسٹر چاہیے. مجھے علی چاہیے، مجھے حسین چاہیے. نعرہ حیدری. علی چاہیے. اگر تم نے یوم حسین والوں نے یوم حسین آرگنائز کیا ہے تو پھر سنو، سارا سال آفیسوں میں محرم میں آئیں گے، وہ بھی 9 دن نہیں آئیں گے. ان کو کیا پتا کہ حسین کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. میں نے کہا یہ ہے ہمارا رسول جو طیب اور طاہر ہے، جو بے عیب ہے، جو ہر بات میں بلند ہے، کردار میں، ذات میں، بات میں، گفتار میں، مقام میں، عزت میں، عظمت میں بلند ہے. اگر مسلمان قسم خدا کی اتحاد کیا ہمارے بھائی ہیں، صرف دو جملے لکھ دے کہ رسول طیب اور طاہر ہے. کتنے گھبرا کے بیٹھے ہو میرے دوستوں. مجھے پتا ہوتا میں نہ آتا. میں پشاور سے، مجھے ضرورت کیا تھی یہاں آنے کی. میں ایسے جلسے نہیں بھائی، ہم ادھر ادھر والے نہیں ہیں. میں عبداللہ کی ادھر ادھر والا نہیں ہوں. تاریخ شاہد ہے، گورنمنٹ شاہد ہے. جنرل جال حق نے میرے سے بات کی تھی اسلام آباد ہوٹل میں. میں نے کہا نہیں جنرل جال، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے علی چاہیے. اور میں نے کہا تم جیسے جنرل میرے پیچھے چلتے ہیں، وہ میری ذاتی عزت نہیں، حسین کی وجہ سے. تو جس حسین کی وجہ سے میری عزت ہے، کہ میں اس حسین سے بے وفائی کروں، اس علی سے بے وفائی کروں؟ اگر یہ رسول ہے جو ہر ذات میں بلند ہے، طیب اور طاہر ہے. اللہ کی عظمت کی قسم بھائی نواب حیدر، ایک ہی آیت میں پڑھتا ہوں، ایک ہی آیت. میں نے کہا جواب ہے ہی نہیں. بھائی جواب ہوتا ہے عقل کے ساتھ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر رسول طیب اور طاہر ہے
تو قرآن حکیم کی ایک ہی آیت میں پڑھتا ہوں، اور یہ آیت ہے سورۃ نساء کی، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ دیکھو طیب کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھاؤ، طیب کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھاؤ۔ اگر رسول طیب ہے، اگر رسول تو اسی طیب اور طاہر اور بلند رسول نے کہا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ عربی میں من کی 14 معنی ہیں۔ نرف کیا میرے دوستو، من کی عربی میں 14 معنی، 14 معنی۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے؟ ہاں یہ کہہ دیتا، اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ حسین منی، جس طرح سلمان کے لیے کہا تھا، کہا سلمان منا اہل البیت، تو وہاں من کی جو معنی ہے اپنا، میرا، ہمارا، وہاں من کی معنی ہوتی ہے ہمارا، اپنا۔ سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ کبھی رسول نے یہ بھی کہا کہ انا من سلمان، میں سلمان سے ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہاں من کی معنی اور تھی کہ سلمان ہمارا ہے، اور یہاں کہا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ میں کر کے دنیا کو بتایا کہ جو میں ہوں وہ حسین ہے۔ کتنے گھبرا گئے میرے دوستو؟ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ جو میں ہوں وہی حسین ہے، جو میں وہی حسین، جو میں ایک ہوتا ہے بقا، یعنی چیز کی بقا، ایک ہوتی ہے چیز کی بقا، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، یعنی ایک ہوتی ہے چیز کی بقا، دوسرا ہوتا ہے وجود۔ اب یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ اس کا وجود ہے، لیکن پتا نہیں کہ کب تک چلے، 10 سال، 12 سال، 20 سال کے بعد ختم ہو جائے۔ یہ ہے اس کی بقا، 20 سال اس کی بقا، یہ اس کا وجود۔ تو رسول نے فرمایا حسین منی، حسین کا وجود میری وجہ سے ہے، حسین کا وجود میری وجہ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، لیکن میری بقا حسین کی وجہ سے ہے، میری بقا حسین کی وجہ سے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں کراچی والے، کیونکہ میں نے پوری دنیا میں آپ کی تعریف کی ہے کہ کراچی کے ایسے سامعین ہیں۔ میرا وجود، حسین کا وجود میری وجہ سے، اور میری بقا حسین کی وجہ سے۔ اب یہ جو کلمہ ہے یہ حسین کی وجہ سے، یہ نماز حسین کی وجہ سے۔ ارے کچھ تمہیں آتا ہی نہیں ہے، اور یوم حسین کے اسٹیج پر بات کرتا ہے عبدالحکیم کے سامنے۔ نعرہ حیدری،
سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اللہ نے بھی قرآن میں عجیب جملہ کہا. لکھ لو اس آیت کو، سورۃ طور کی 22ویں آیت کو لکھ دو. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ نے کہا وہ مومن جن کی اولاد اتباع کرتی ہے ان کے ایمان میں، وہ مومن جن کی اولاد اتباع کرتی ہے ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں، تو وہ ان کی منیت ہوتی ہے. کتنا میں نے جملہ کہا، نہیں سمجھے؟ پھر قریب آ کر بات کرتا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ نے کہا وہ مومن جن کی اولاد اتباع کرتی ہے ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں، تو وہ اولاد ان کی منیت ہوتی ہے. یعنی منیت میں ایک تو اولاد آتی ہے، اور اولاد بھی وہ جو عقیدے میں باپ نانا جیسی ہو. جیسا بابا کا عقیدہ ویسا بیٹے کا عقیدہ، جیسے نواسے کا عقیدہ ویسے ہی نانے کا عقیدہ. تو رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. عبدالحکیم جو میرا ایمان ہے وہ حسین کا ایمان ہے، جو حسین کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے. ابھی ہے کوئی ماں کا لال جس کا عقیدہ رسول جیسا ہو؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ جو رسول کا عقیدہ، وہ حسین کا عقیدہ، وہ علی کا عقیدہ. ہاں تم نے سمجھا ہی نہیں. ہمیں مت کہو، اپنوں کو بھی سمجھاؤ. کہتے ہو یہ سیاست میں تمہیں نظر نہیں آیا کہ رسول نماز میں حسین اوپر؟ ارے کس کی نماز ہے؟ عبدالحکیم کی؟ کسی ملا کی؟ نوجوانوں زبان سے بات کروں، میں تمہیں سکھلانا چاہتا. نعرہ حیدری. کچھ نہیں ہے. رسول نماز میں، اور رسول ہے کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رسول خود نماز، رسول خود بندگی، بندگی میں اوپر حسین. رسول بندگی میں اوپر حسین. اب کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، کہو نماز کو کہ سر اٹھائے. کہو رسول کو. ارے رسول کیا نماز؟ نماز رسول کا وجود نماز ہے، رسول کا وجود دین ہے، رسول کا وجود عبادت ہے.